مولانا محمود مدنی پر ایسے حالات میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جب بھاجپا پولیس اترکاشی اتراکھنڈ میں مسلمانوں کو سڑکوں پر دوڑا دوڑا کر پیٹ رہی ہے اور وہیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر سڑکوں پر پریڈ کرائی جا رہی ہے، ایسے حالات میں حضرت مولانا محمود مدنی نے یہ بیان دیا ہے کہ مودی سرکار میں مسلمانوں پر ظلم کم ہوا ہے۔ کے پکش والے ہیں، پردھان منتری کے پکش والے یا بی جے پی کے پکش والے، وہ کہتے ہیں کہ دیش میں دنگا کم ہو گیا، مسلمانوں کو سب کچھ مل رہا ہے، پھر آپ لوگ کیوں ناراض ہیں؟ آپ تو بس آپ کو ناراض رہنا ہے اس لیے آپ ناراض ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، ان کو جو کچھ نہ کچھ کہنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں، کہنا تو آسان ہے نا، کہہ لیا انہوں نے۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ فساد تو کم ہوا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کا مسلمان حضرت مولانا محمود مدنی کے اس بیان پر یہ سوال کر رہا ہے کہ آخرکار ایسے حالات میں حضرت مولانا محمود مدنی ایسا بیان کیسے دے سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، باقاعدہ سمیع اللہ خان نے اپنے فیس بک پروفائل پر اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے حضرت مولانا محمود مدنی سے سوال کیا ہے۔ مجھے محترم مولانا محمود مدنی صاحب کا تازہ انٹرویو یاد آ گیا، جس میں انہوں نے بیان دیا کہ مودی کے راج میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں میں پروفیشنلزم بڑا ہے اور وہ پہلے سے اچھا کام کر رہی ہے۔ نیز مولانا محترم نے یہ بھی فرمایا کہ مودی سرکار میں سیکورٹی پالیسی بھی بہتر ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ محترم و مکرم مولانا محمود مدنی صاحب تک یہ ویڈیو بھی پہنچ جائے تاکہ انہیں اندازہ ہو سکے کہ مودی کی سرکار میں قانون نافذ کرنے والی سرکاری ایجنسیاں مسلمانوں کے لیے کتنی پروفیشنل ہوئی ہے، یا مسلمانوں کو دیکھتے ہی اتر پردیش، اتراکھنڈ اور مدھیہ پردیش کی پولیس فورسز کا خون جوش مارنے لگتا ہے اور وہ دشمنی اتارنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کے نزدیک یہی پروفیشنلزم ہے؟ بھاجپا کی سرپرستی میں جو مظالم پولیس اور جانچ ایجنسیوں نے مسلمانوں پر برپا کر رکھے ہیں وہ حیوانیت اور درندگی کے ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ اب آپ اس ویڈیو کو ہی دیکھیں، اس میں ایک مضبوط نظر آنے والے مسلمان کے ساتھ پولیس والے جس طرح ظلم کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اس مسلمان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کیا اس طرح سڑک پر پیٹنا اور پولیس اسٹیشن میں اس کے ہاتھ پیر توڑنے کی کوشش جائز ہے؟ یہ دراصل پورے مسلمان ملت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو احساس و خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی سرکاری سیاست ہے، اور اسی لیے ملی قائدین سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ایسے بیانات نہ دے جس سے مظلوم ملت کے زخموں پر اور مزید نمک چھڑکا جائے۔ سمیع اللہ خان۔ یہ بیان سمیع اللہ خان نے حضرت مولانا محمود مدنی پر الزام لگاتے ہوئے دیا ہے۔ وہی دوستو، دوسری خبر کے تعلق سے بات کریں تو آج اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے کھلے عام پھر سے جہاد کا نام دے کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے یہ بیان دیا ہے کہ آج جو نقل جہاد ہو رہا ہے ہم اسے مٹا کر ہی دم لے گئے۔ ان سبھی نقل مافیاؤں کو، ان جہادیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار راجیہ میں نقل مافیاؤں کو جب تک مٹی میں نہیں ملا دے گی تب تک ہم ترقی نہیں کریں گے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے اس بیان کے بعد وسیم اکرم تیاگی نے بھی اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا ہے، اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ نے امتحان میں ہونے والی نقل کو نقل جہاد کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر جرم کے ساتھ جہاد لگایا جائے گا؟ کیا یہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنا نہیں ہے؟ جہاد مسلمانوں کے لیے مقدس لفظ ہے اور اگر اسے جرم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ایسے کرنے والا جان بوجھ کر مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تنظیموں کو چاہیے کہ جو لوگ کسی بھی جرم کو جہاد کہہ کر پیش کرتے ہیں ان کے خلاف عدالت میں مقدمہ ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے ہریانہ حکومت نے گورکھ دھندا لفظ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے، ویسے ہی جہاد کو جرم کے ساتھ جوڑنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ وہی دوستو، آخری خبر کے تعلق سے بات کریں تو جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کے روز پیغمبر اسلام سے اظہار محبت کے حق کا پرزور دفاع کیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ 3 عام سے لفظ
आई लव मोहम्मद केस गैर कानूनी करार दिए जा सकते हैं और अदालतों से उसे फौरन कार्रवाई करने की अपील की है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 19 सितंबर को उस वक्त शुरू होता है जब कानपुर पुलिस ने 4 सितंबर को 12 वफात ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान सड़कों पर आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड लगाने के इल्ज़ाम में 9 नामजद और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। कुछ हिंदू तंजीमों ने इस पर एतराज़ करते हुए इसे नई परंपरा करार देते हुए ये दावा किया कि ये इश्तियाल अंगेज है। इस मामले ने उस वक्त तवज्जो हासिल की जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है। अब जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इन 3 अल्फाज पर मुकदमा दर्ज कराने का मतलब है कि कोई शख्स दरअसल ज़हनी तौर पर बीमार है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि अदालतें उसे जल्द अज जल्द ठीक करें और पूछा कि आई लव मोहम्मद लिखना कैसे गैर कानूनी हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ने सहाफ़ियों से कहा कि किसी को ये लिखने पर एतराज़ क्यों, इन 3 अल्फाज पर कौन एतराज़ कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये 3 अल्फाज लिखने से गिरफ्तारी कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि कोई शख्स वाकई ज़हनी तौर पर बीमार है, इन तीनों अल्फाज पर मुकदमा दर्ज करा सकता है। मैं चाहता हूँ कि अदालतें इसे जल्द अज जल्द ठीक करें। आई लव मोहम्मद लिखना कैसे गैर कानूनी हो सकता है? उमर अब्दुल्ला ने यह बात भी कही है कि उसका ताल्लुक किसी मजहब से हो, आई लव मोहम्मद लिखना कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अपने गुरु या देवताओं को अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने यह भी सवाल पूछा है कि अगर आप उसे किसी मजहब से भी जोड़ते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार अपनी देवी देवताओं के बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे सिख भाई बहन अपने गुरुओं के बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे हिंदू भाई बहन अपने मुख्तलिफ देवी देवताओं के बारे में नहीं लिखते? वो लिखते हैं। जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं भी जाए आपको शायद ही ऐसी कोई गाड़ी मिलेगी जिस पर किसी देवी देवता की तस्वीर ना नज़र आए। अगर वह गैर कानूनी नहीं है तो ये कैसे गैर कानूनी हो गया कि अगर कोई आई लव मोहम्मद लिखेगा या बोलेगा उस पर FIR दर्ज कर दी जाएगी। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो में ये कुछ वायरल खबरें देखी जिसमें से आप लोगों ने साफ तौर पर देखा कि आज हज़रत मौलाना महमूद मदनी पर साफ तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि ऐसे वक्त में कि जब चारों तरफ मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में हज़रत मौलाना महमूद मदनी बयान दे रहे हैं कि मोदी राज में मुसलमानों पर जुल्म कम हुआ है। दोस्तों, आप सब लोग हजरत मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।